السلام علیکم ہسٹری ٹی وی کے ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈسٹرکٹ جیلوں میں موجود تاریخی قلعہ روہتاس کے بارے میں۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر 948 ہجری میں شیر شاہ سوری نے اس وقت شروع کی جب گکھڑوں نے باقاعدہ طور پر مغلوں کو بر وقت امداد فراہم کرنا شروع کر دی۔ شیر شاہ سوری کو یہ بات کسی صورت گوارا نہ تھی اور اس تعمیر کا بنیادی مقصد گکھڑوں کی سرکوبی تھا۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر بڑے بڑے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی۔ ان بلند و بالا پتھروں کو اتنی بلندی پر دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت نہ تو جدید ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ ہی سائنس نے اتنی ترقی کی تھی۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس قلعہ کی تعمیر میں مزدوروں کے علاوہ بزرگان دین کی ایک بہت بڑی تعداد نے جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو تقویت اس امر سے ملتی ہے کہ قلعے کے اندر اور ہر دروازے پر کسی نہ کسی بزرگان دین کا مقبرہ موجود ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق اس قلعہ کی تعمیر میں تقریباً 3000 مزدوروں نے حصہ لیا اور اس وقت کے مطابق تقریباً 34,25,000 روپے اس قلعہ کی تعمیر پر خرچ ہوئے۔ اس قلعے کو تعمیر کرنے میں 4 سال 7 ماہ اور 21 دن لگے۔ قلعے کا رقبہ 400 ایکڑ پر محیط ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری دور میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج بما ساز سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ اس قلعے کی تعمیر میں سب سے خوبصورت جگہ اس کی فصیل ہے، جس میں چھوٹے بڑے 292 برج اور 8556 سیڑھیاں موجود ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ پیش کرتی ہیں۔ فن تعمیر کے اس بہترین شاہکار کو 12 دروازے دیے گئے اور ہر دروازے کا الگ نام رکھا گیا۔ پانی کی فراہمی کے لیے 3 سیڑھیوں والے بڑے کنویں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پھانسی گھاٹ، ایک تالاب اور ایک لنگر خانہ بھی بنایا گیا۔ اس قلعے میں محض چند عمارتیں ہی رکھی گئیں۔ اس کا ایک بنیادی مقصد اس قلعے کو محض دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ ان عمارتوں میں سے ایک شاہی مسجد بھی تھی۔ بعد ازاں راجہ مان سنگھ نے ایک حویلی بھی تعمیر کروائی، جسے آج حویلی راجہ مان سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمارتوں میں سے آج بھی رانی محل اور راجہ مان سنگھ کی حویلی موجود ہیں، جو حکومت پاکستان کی عدم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ناظرین، جہلم کی تحصیل دینا سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود قلعہ روہتاس فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ قلعے کے اندر اب کافی آبادی موجود ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن قلعے کے اندر زمین کی خرید و فروخت بالکل ممنوع ہے۔ ناظرین، یہ عظیم الشان قلعہ روہتاس اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل مقامات میں سے ایک ہے، اور یہ بات ملک پاکستان اور ڈسٹرکٹ جہلم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ہسٹری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔